अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं, जिसका टाइटल है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे यहाँ सीरत के जलसे तो आजकल होंगे, बेशुमार होंगे, हर जगह होंगे। होता क्या है? आपकी अजमत बयान हो रही है, आपकी काली कमली का तस्करा हो रहा है, आपकी सुरमई आंखों का हुस्न बयान किया जा रहा है, आपकी जुल्फों की ये है, ये तो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। तमाम अंबिया और रसूल को जो कमालात अता हुए, मोहम्मद को वो सब अता हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल। उसने यूसुफ दबे ईसा यद बैजादारी आंचे खूबा हमदारन तो तन्हादारी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं तमाम नबियों और रसूलों ने जो तकालीफ बर्दाश्त की, मैंने वो सब की सब बर्दाश्त की। ये कोई बयान करता है? कैसे बयान करें? इससे तो कुछ सबक मिलता है कि कुछ तो तुम भी करो भाई। ये कहां आशिक रसूल बने फिर रहे हो, कहां ईद मिलाद नबी बना रहे हो, जमीन और आसमान के कलाबे अल्लाह से भी ऊपर कर रहे हो रातों के अंदर। ये नहीं है मोहम्मद से निस्बत और ताल्लुक का मामला। अब आप देखिए, जो अब वाकयाती अंदाज में तो जाने का वक्त है नहीं ना, लेकिन एक बात आपको बता दूं, दुश्मनों ने इकरार किया है कि तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, बेशक। एम.एन. रॉय ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, उसने 1920 में तकरीर की लाहौर में, ब्रेडला हॉल में, द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। वो किताब अब भी इंडिया में छपती है। उसने कहा तारीख इंसानी का अजीम तरीन इनकलाब मोहम्मद ने बर्पा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने कहा ये निरी फतूहात नहीं थी, फतूहात तो सिकंदर ने बहुत कर दी थी, अटीला ने बहुत कर दी थी, चंगेज ने बहुत कर दी थी। वो ब्रूट फोर्स थी, वो वहशी कुव्वत थी। और मोहम्मद की फतूहात और उनकी उम्मत की फतूहात से नई तहजीब दुनिया में आई, नई रोशनी दुनिया में आई, नए उलूम इजाद हुए, दुनिया मुनव्वर हो गई। बहुत उम्दा किताब है, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम। 1980 के करीब किताब छपी अमेरिका में, दी 100 ए सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन of the 100 most influential personalities of human history। तारीख इंसानी का धारा बहता है, हम भी उसमें बह रहे हैं, बह रहे हैं, जिधर बह रहा है हम भी बह रहे हैं। चलो तुम उधर को हवाओ जिधर की। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो धारे का रुख बदलते हैं। बिल्कुल। बहने वाले तो सब है, लेकिन उस धारे के रुख को बदलने वाला कोई कोई होता है। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने पहले 100 आदमियों का इंतखाब कर लिया जिन्होंने तारीख के धारे का रुख मोड़ा है। सिलेक्शन, इसमें मेरी एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जिसने मोड़ा है, जिससे सबसे ज्यादा मुअस्सिर हुआ, वो कौन? नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, 100 तक चला गया। नंबर 1 पर हुजूर को ला रहा है। ईसाई है और अभी तक कोई इत्ला नहीं है उसके इस्लाम ले आने की, जिंदा है, मैनहट्टन में रहता है। उसने फिर उसकी वजह बयान की कि नेचुरली आई ओ एन एक्सप्लेनेशन। जीसस को, जिसे खुदा मानते हैं, उसे नंबर 3 पे ले गया, हुजूर को नंबर 1 पर। और जवाब क्या देता है? एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस इज बिकॉज ही इज दी ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर फील्ड्स। जितने बड़े लोग दुनिया में हैं, वो या इधर ऊंचे हैं तो इधर कुछ नहीं, इधर ऊंचे हैं तो इधर कुछ नहीं। बड़े हुक्मरान, बड़े फाते, अखलाकी और दीनी और रूहानी एतबार से जीरो, बल्कि माइनस।
بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست زیرو. ایک ہی شخص ہے، ایک شخص ہے. کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے نکلی ہے. دی اونلی پرسن supremely successful in both the religious and the secular fields. بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مظہر ہے. اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی نظام تو بڑا اچھا ہی ہے لیکن یہ انہونی بات ہے. بھلا کوئی بات ہے؟ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے. شاعری ہے یہ، اچھا شعر کہہ دیا ہے. لیکن محمد نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. بالکل. رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی ہے، پتہ کیا، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے. فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف کا کام کیا. ایک اور جگہ دیکھا، بچوں کو رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر کے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جائیں گے. کانپ گئے، گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر، غلام سے کہا میرے کندھے، اس نے کہا میں نہیں چلتا ہوں حضرت. نہیں نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اپنے کندھے پر بوری لگ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے. یہ سید القوم خادم ہوں. کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا. بالکل. نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے. مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے. آپ غور کیجیے. ایچ جی ویلز کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری واضح کی یہ بات. اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاتم رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے، بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور ہے. تو یہ اصل میں بات تکمیل رسالت ہے. پیش کر دینا، پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، یہ بھی رسالت کا معاملہ ہے. یہ ابتدائی مرحلہ ہے. اس نظام کو قائم کر کے دکھانا، انقلاب برپا کرنا، اس کو چلا کر دکھانا، چاہے وہ 30 برس رہا، لیکن دنیا کا کوئی دوسرا نظام تو ایک دن بھی قائم نہیں ہوا. جس ڈیموکریسی کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، ایک دن کے لیے بھی نہیں آئی. یہ تو کیپٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جسے جمہوریت کہا جا رہا ہے. جمہوریت کہاں ہے؟ اٹس دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ. بلینئر نہ ہو تو آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ عام آدمی الیکشن لڑ لے گا. دیو استبداد جمہوری قوام پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ابلیس کا ایک مشیر کہہ رہا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. آدمیوں میں اپنے حقوق کا ذرا احساس، اور یہ احساس محمد نے پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت انہوں نے کہا اچھا وہ انسانی حاکمیت ٹنوں کے حساب سے فرعون کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، گندگی. اب ہم نے کیا کیا؟ وہ تولا تولا سب میں بانٹ دو. گندگی تو گندگی رہے گی، نجاست تو نجاست رہے گی. انسانی حاکمیت ایک شخص کی ہو، انسانی حاکمیت پوری قوم کی ہو، کفر ہے، شرک ہے. بہرحال تکمیل رسالت کا ایک پہلو یہ ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، نام چونکہ پہلے بھی 2 مرتبہ لے چکا ہوں. سقراط کا شاگرد بھی اور شارح بھی. سقراط کی اپنی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ معلم تھا بس. اس کا فلسفہ بیان کیا ہے افلاطون نے. اور پلیٹو نے کتاب لکھی دی ریپبلک. اب دیکھیے آج سے 2500 سال پرانی کتاب ہو گئی، حضرت عیسیٰ سے 300-400 برس پہلے. کتاب اتنی زوردار ہے، آج تک زندہ ہے، ورنہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی زوردار کتاب ہو تو زندہ رہے گی.
نقشہ پیش کیا ایسے ہونا چاہیے، نظام حکومت ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے، لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا۔ لہذا اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے۔ حضور نے بھی خیالی جنت پیش کر دی ہوتی، قائم کر کے نہ دکھاتے تو وہ حجت نہیں بن سکتی نوع انسانی۔ تکمیل رسالت نہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کہیں نظام قائم ہوا، حالانکہ ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، انی جاعلک للناس اماما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نظام تو نہیں بنا، نہ موسیٰ کے ہاتھوں نہ عیسیٰ کے ہاتھوں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ نے ایک عظیم انقلابی جد و جہد، میری کتاب لے کر پڑھ لیجئے اگر تقریریں نہ سنی ہو، تقریروں میں مختصر مفصل منہج انقلاب نبوی، اتنا عظیم کارنامہ، عظیم ترین انقلاب جو برپا کیا 23 برس کے اندر حضور نے، اس کے منہج کیا تھا، منہاج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، اسے سمجھیے۔ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، 400 صفحے کی، سیرت کا انالیسس ہے، سیرت کا 6 steps of revolutionary process as deduced from the سیرہ of the prophet، اس کو فلسفہ سیرت کہیں گے ہم، تو پڑھیے اس کتاب۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی آپ کی مثال کوئی بھی نہیں ہے۔ مائیکل ہارٹ نے 100 بندوں کی فہرست تیار کی تھی، بہترین 100 بندوں کی فہرست تیار کی تھی، اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں، آپ نے ان کو بھی فیس کیا۔ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے آپ کے جو غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی دور خلافت بہترین دور خلافت ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔